السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم اللہ پر توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے۔ اللہ تمہیں ایسی روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ کبھی آپ نے امیجن کیا ہے کہ پرندوں کو روزی کیسے ملتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک میں جانوروں کے بارے میں فرما دیتے، انسانوں کے بارے میں فرما دیتے، پر پرندوں کے بارے میں کیوں فرمایا؟ سبحان اللہ۔ کیلکولیشن کے مطابق اس دنیا میں جتنے جانور ہوتے ہیں نا، وہ انسانوں کا ملٹی پلائی بائی 10 ہوتے ہیں۔ اگر ہم 8 ارب ہیں تو وہ 80 ارب ہیں، سارے جانور چوپائے، انسیکٹس وغیرہ سب ملا لیں۔ لیکن فرمایا پرندے اس کا ملٹی پلائی بھی 10 ہوتے ہیں۔ اٹ مینس اس دنیا میں اپروکسیمیٹلی 800 ارب پرندے ہیں۔ 800 ارب پرندے کہاں سے کھا رہے ہیں؟ کوئی سپلائی لائن لگی ہوئی ہے جو ان کو جا کے روزانہ درختوں پر کھانا دیتی ہے۔ ہر پرندے 800 ارب پرندے اپروکسیمیٹلی روز صبح فجر کے بعد بھوکے نکلتے ہیں، اور جب شام اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ان سب کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ سب کو کون کھلا رہا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، میرا خدا ہے۔ ایمان لاؤ نا، توکل کرو۔ جب 800 ارب پرندوں کو کھلا سکتا ہے تو آپ اور میں اشرف المخلوقات ہیں، تو ہماری تو ٹینشن ہی نہیں ختم ہو رہی۔ ارے اس سال بعد کیا ہوگا، بچی کی شادی کیسے ہوگی، مارکیٹ ڈاؤن ہو رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہا ہے، ڈالر نیچے جا رہا ہے۔ اپنی ٹینشن میں مر گئے۔ اور جو رب چونٹی کو ہاتھی کو من دے سکتا ہے تو اس نے مجھ سے بھی تو وعدہ کیا ہے۔ سیکھو نا حضرت ابراہیم سے، کاش یہ توکل نصیب ہو جائے۔ آپ نے ایک بار ایک کمال کا منظر دیکھا۔ ایک سمندر میں ایک انسان کی ہلاکت ہو گئی، وہ ڈوب کر مر گیا۔ مچھلیوں نے کھایا اس کی باڈی کو، کچھ دیر بعد لاش سمندر کے کنارے پر آ گئی، تو پھر جانوروں نے کھایا۔ اس کے بعد دیکھا کہ پرندے آئے اور پھر پرندوں نے بھی اس کی باڈی کو کھایا۔ آپ کے ذہن میں خیال آیا کہ یا اللہ، یہ بندے کو قیامت کے دن تو کس طرح اٹھائے گا؟ ایمان تو تھا، مگر اس کی باڈی کے اجزاء تو 3 الگ الگ مخلوقات کھا گئیں، اور قیامت کے دن واپس اس نے کھڑا ہونا ہے۔ تو سبحان اللہ، آپ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ، مجھے دکھا دے تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا۔ ارشاد ہوتا ہے، اے ابراہیم، تو ایمان نہیں لایا، تجھے یقین نہیں ہے؟ اے اللہ، میں ایمان لایا ہوں، مگر یقین بھی ہے، مگر میں دل سے دیکھنا چاہتا ہوں، میرے دل کو قرار آ جائے۔ رب نے فرمایا کہ اچھا 4 پرندے لے، فرمایا اس کو اپنے ساتھ ہلا لے، اپنے ساتھ مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا پہاڑ پر رکھ دے۔ فرمایا پھر ان کو بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کے اللہ حکمت والا ہے۔ تو حضرت ابراہیم کو حکم ہوا، آپ نے 4 پرندے الگ الگ لیے، مور لیا، کبوتر لیا، آپ نے مرغ لیا اور ایک گدھ لیا۔ ان کو اپنے ساتھ تھوڑا ٹائم رکھا، اس کے بعد 4 کو آپ نے ذبح کیا، 4 کا قیمہ بنایا اور 4 کا قیمہ مکس کر دیا، اور ان کے چھوٹے چھوٹے پیس 4 الگ الگ پہاڑوں پر رکھ دیے۔ 4 کی کھوپڑیاں اپنے پاس رکھ لیں۔ قرآن نے کہا کہ پکارو، تو آپ نے کہا اے مرغ، اے کبوتر، اے گدھ اور اے مور، آپ کی پکار پر ان 4 پرندوں کا قیمہ آسمان پر اڑنا شروع ہوا۔ 5000 سال پہلے قرآن میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ان کا مرغ کی طرف قیمہ اڑنا شروع ہوا، مور کا مور کی طرف۔ 4 کے جسم پورے کمپلیٹ ہوتے ہیں، سر نہیں ہے، کیونکہ سر تو آپ کے پاس ہے نا 4 پرندوں کے۔ تو پھر آپ کے پاس وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں بغیر سر کے، قریب آتے ہیں تو آپ نے ان کے سر ان کے ساتھ لگا دیے، سب سر بھی لگ گئے، وہ آ کر دانہ چگنے لگے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے مردوں کا زندہ ہونے کا واقعہ دیکھا تو آپ کے دل کو اطمینان اور قرار آیا کہ میرا رب جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ میرا رب چاہے تو تمام باڈی کے پارٹس کو اکٹھا کر کے اور قیامت کے دن ان کو جمع کرے گا۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بات کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے، ہر چیز اللہ پر چھوڑ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر ہمیں صحیح والا توکل کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اشرف المخلوقات سے وعدہ کیا ہے کہ میں آپ لوگوں کو روزی دوں گا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ پر صحیح والا توکل کرنا ہے نا۔